ناول تو تاج درخشاں میں خاک پریشاں، رائٹر نہال آبرو، قسط نمبر 2، پارٹ 1۔ ارمغان گاڑی سے نکلتے وقاص کی کار کو دیکھ کر مسکرایا۔ اپنی گاڑی لاک کرتا وہ اندر آیا تو پوش تک آتے کہکوں کی آواز پر وہ حیران ہوا۔ مڑ کر گارڈ کو دیکھا، سلیمان صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب آئے ہیں۔ جب سے آئے ہیں صاحب یوں ہی خوش ہیں، ان کی باتوں اور کہکوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، اور تو اور کھانا بھی منگوایا ہے۔ گارڈ کسی محلے کی خالہ کی طرح شروع ہو گیا، جبکہ ارمغان بھی مسکراتا اندر بھاگا۔ اللہ ہی خیر کرے، آج دونوں باپ بیٹا ہنس رہے ہیں۔ گارڈ کندھے اچکاتے واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ ارمغان تیزی سے چلتا لاؤنج کے دروازے پر جا رکا۔ وہ تینوں دوست اس وقت باتوں میں اس قدر مصروف تھے کہ سامنے کھڑے ارمغان کو محسوس نہ کر پائے۔ رستم احمد سبطین صاحب کا ہاتھ تھامے انہیں جانے کون سی ردا سنا رہے تھے، جبکہ سلیمان صاحب ہاتھ میں پلیٹ پکڑے فروٹ کیک سے بھرپور انصاف کرتے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ بے اختیار ارمغان کی نظریں بائیں جانب رکھتے سنگل صوفے پر گئیں۔ قاسم چچا ہاتھ میں کتاب پکڑے ناک پر اینک ٹکا ان تینوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ارمغان اپنے کندھے پر تھپکی محسوس کرتے چونکا تو سامنے نظر آنے والے قاسم کہیں غائب ہو گئے۔ واپس پلٹا، وقاص کو گلے لگایا۔ قسم سے اگر سبطین انکل دونوں کی محبوبہ معلوم ہو رہے ہیں، جب سے آئے ہیں یوں ہی بیٹھے ہیں، مجھے تو کسی گلی کی بلی کی طرح اگنور کر رہے ہیں۔ ارمغان وقاص کی بات پر مسکراتا چوکھٹ سے ایک بار ٹیک لگا گیا۔ وہ بدلہ لینے واپس آئی ہے، یہ سوچتے 15 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کیا ہے، اور یہاں دیکھو۔ وہ تینوں دوست ارمغان کی آواز پر پلٹے۔ سبطین صاحب اسے دیکھ کر اٹھے اور ارمغان ان کے گلے جا لگا۔ وقاص بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ تو کیا مجھے علم نہیں ہوگا، میں یوں ہی آ گیا؟ سبطین صاحب اس سے الگ ہو کر بولے تو ارمغان نے اپنے باپ کو دیکھا۔ رستم نے اس ہاتھ پکڑے اپنے سامنے بٹھایا تو اس نے ان تینوں دوستوں کو دیکھا۔ میرا آفس کیسا ہے؟ سبطین نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ جیسا چھوڑ کر گئے ویسا ہی ہے، جہاں تک میز پر رکھتے صفحے بھی ویسے ہی رکھے ہیں، ارمغان نے سبطین کا ہاتھ تھامتے فخر سے بتایا۔ میرا قلم چوری کر لائی ہوگی؟ سبطین نے مزید پوچھا تو وہ ہنس دیا، جبکہ وقاص بھی مسکراتا سر جھکا گیا۔ نہیں تو بڑے کانفیڈنس سے اٹھا کر بیگ میں رکھا ہے کہ وہ نائب ہے آپ کی۔ ارمغان کی بات پر سبطین ناں میں سر ہلا کر اگر سلیمان کو نہ دیکھتی تو آج آ جاتی ملنے، اسے پتا تھا میں آج یہیں آؤں گا۔ میں وہ تدبیر پر یقین رکھتی ہے مگر معافی پر نہیں، یہ کہتی پورا منصوبہ کر کے آئی ہے۔ سبطین صاحب کی بات سن کر رستم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پرسوں گھر آ کر ملوں گا دونوں سے انشاءاللہ، رب دیکھتا ہوں اس بالش پر لڑکی کو۔ رستم کی بات سن کر سلیمان کانوں کو ہاتھ لگا گئے۔ آج سے پہلے میں نے اس لڑکی کو رکتے یا سوچ کر بولتے نہیں دیکھا۔ آج وقاص پزل کر گیا۔ اس انکشاف پر مڑ کر سب نے وقاص کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وقاص کی وضاحت پر ارمغان نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اب آپ لوگ شانزدہ نامہ جاری رکھیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ارمغان کھڑا ہوا تو وہ تینوں واپس میں مصروف ہو گئے، اور وقاص یہ منہ دیکھ کر منہ پھلا کر واپس ٹیک لگا گیا۔ وقاص ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ دونوں گھر کے سامنے رکی تو ارمغان کچھ سوچتے بولا، جی بھائی بولے۔ وقاص موبائل جیب میں رکھتے متوجہ ہوا۔ داؤد کیا ابھی خبر نامہ کے کاغذات میں اسی کا نام ہے؟ ارمغان ایسا پوچھتے تھوڑا پزل ہوا تھا۔ بھائی اس کا کنٹریکٹ میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ داؤد ہی ہائر ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ کیا ہے اس لڑکے نے؟ یار پہلے وہ ڈرگس والے ٹرک، اور اب وقاص نے پریشان ہوتے اپنی کنپٹی مسلی۔ وہ خان کے لیے مجھے عذاب میں ڈال رہا ہے، ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے اختیار کے استعمال کرے گا۔ ارمغان کی بات سن کر وقاص گاڑی سے ٹیک لگا گیا۔ میں بات کرتا ہوں اس وقاص سبطین صاحب اور بابا کو دیکھ کر چپ ہو گیا، جبکہ ان دونوں کو سنجیدہ دیکھ کر شبیر سلیمان خاموشی سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے، جبکہ وقاص نے سبطین کے لیے دروازہ کھولا۔ ارمغان بات مکمل نہ کر پایا تھا مگر وقاص الجھ گیا تھا۔ ارمغان نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بڑے خوش ہیں؟ ارمغان نے ان کی طرف بڑھا اور ان کے کندھے پر بازو ٹکاتے پوچھا۔ وہ دیکھو سبطین جہاں میری بہن کا گھر دوبارہ آباد ہوا ہے، اس گھر میں شانزا اور احد واپس آ گئے ہیں، پرسوں ہم سب وہاں جائیں گے۔ رستم صاحب ایک ایک کر کے اپنی خوشی کا سبب بتاتے اپنے دوست کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ اللہ اللہ، اب پرسوں ملے نا، اب چلے، بہت پرہیزی ہوئی ہے، اب دوائیوں کا وقت ہے۔ ارمغان انہیں جاتا دیکھا رستم کو لیے اندر بڑھ گیا۔ ارمغان کا ذہن آج داؤد کی بات پر ہی اٹکا تھا۔
وہ اگر سچ میں خبر نامہ کو ڈال بنانے لگا تو اگلے لمحہ شاہزادہ کا خیال آیا، اپنی اکثریت کا خیال آیا، جس پر دل ہی دل شکر ادا کرتے اپنے بابا کی پیشانی چومی جو آج اس کی ساری روداد سنا رہے تھے۔ ہاتھ نے پلیٹیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے اپنی بہن کو دیکھا جو ہاتھ میں ٹرے پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنے بابا کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھے خبریں سن رہے تھے۔ ماموں سے مل آئے ہیں، مطلب خبر تو مل گئی ہوگی کہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھ نے اس تک جاتے آہستہ آواز میں کہا تو اس نے کچھ کہے بغیر فقط ہاں میں سر ہلایا۔ ارمغان بھائی تمہارا ارادہ بھی ظاہر کر چکے ہوں گے۔ ہاتھ کی سوال پر شاہزادہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اسے دی اور دوبارہ ہاں میں سر ہلایا اور واپس باؤل اٹھانے مڑی اور اس کی بات سن کر ہاتھ صرف تھوک ہی نکل سکا۔ کیا خیر ہے، آج ایک کی بجائے دونوں کچن کو پیارے ہو گئے ہو؟ ہاتھ کیا چپاتیاں تم بنا رہے ہو؟ ان کی سرگوشیاں سبطین صاحب بھی محسوس کر چکے تھے، لہٰذا صوفے سے اٹھتے ہی انہوں نے لقمہ دیا جس پر دونوں واپس کچن میں گھس گئے اور سبطین صاحب مسکرا دیے۔ جی بابا، وہ کیا ہے کہ یہ کسی کو پیاری ہو گئی، اور رہی چپاتیاں تو یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں۔ ہاتھ نے سلاد کی پلیٹ میز پر ان کے سامنے رکھتے ہمت سے بات شروع کی، جس پر سبطین صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو خوشیانی مسکراہٹ لیے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی۔ کیسے؟ کون ہے؟ سبطین ان دونوں کی پریشانی بانپ گئے تو ذرا پرسکون کرنے کے لیے سنجیدہ انداز میں سوال پوچھا جو دونوں کو کرنٹ کی طرح جا لگا۔ ہاتھ تو صرف چونکا، جبکہ شاہزادہ حیرت اور ناسمجھی سے کھلے منہ بابا کو دیکھنے لگی، مگر سر جھٹکتے اس نے بابا کو دیکھا۔ بابا بابا اور کسی کو نہیں، خبر نامہ کو۔ اللہ کا نام لے، دوستوں کی محفل سے کیا اٹھائے مذاق دیکھو ان کے۔ ہاتھ نے بہن کو اس مشکل سے نکالا اور دوسری میں ڈال دیا، جبکہ سبطین صاحب نے ہاتھ میں اٹھایا کھیرے کا سلائس واپس رکھا اور دونوں کو دیکھا۔ میں وہاں تھا اس لیے تم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سبطین صاحب کے سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک ساتھ کندھے اچکاتے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ وہ ڈر گیا ہے کہ تم بدلے کی بات کر رہی ہو۔ سبطین صاحب کے انکشاف پر ہاتھ نے پلاؤ کا ایک چمچ بھر کر منہ میں رکھا اور ساتھ اپنے بابا بہن کے تاثر دیکھے۔ بابا، میں قرض اتارنے آئی ہوں۔ ماموں میری وجہ سے اس لڑائی سے دستبردار ہوئے تھے، اس ادھورے انتقام کے سبب آج تک ان کے خون آلود کپڑے دفن نہیں کیے جا سکے، تو بتائیں ذرا جو میرے بس میں ہے وہ بھی نہ کروں؟ اس کی بات سن کر احد نے بھی چمچ واپس رکھ دیا، جبکہ سبطین نے ایک نظر احد کو دیکھا۔ بابا، ایسا کوئی علم جہاں تو نہیں اٹھانے لگی؟ وہ سب سے کام کو دوبارہ شروع کر رہی ہے، جیسے روکنے کے لیے ہماری جڑیں کاٹ ڈالے۔ ہاتھ نے کوشش کی تو سبطین نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جس صحافت کی تم بات کر رہے ہو وہ نہیں ہے، اور جس کے مخالف آنے کی بات کر رہی ہو وہ اب صرف اجرتی قاتل نہیں، لاہور مافیا کی جڑ بن چکا ہے۔ لوگ اسے ایک عزت دار بزنس مین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ چڑیا کا دل یہ اس کے خلاف لڑے گی؟ یہ سوال سبطین صاحب نے احد کو، اور اس میں کون سا کم جذبہ حیرت ہے، شاہزادہ کو اپنے نشانے پر رکھتے انہوں نے ہاتھ کو جواب دیا جو پہلے ہی اس بات کو بخوبی جانتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کون سا بندوق لیے ان کے سامنے جا رہی ہوں؟ میں صرف اس ٹوٹی ہوئی رسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ تو خود خلش کے لکھاری تھے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ شاہزادہ کی آواز میں اب رنجش تھی، وہ کوشش کر رہی تھی۔ میں خود اس کا حصہ تھا، اس لیے تو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں۔ اب تک وہ نرمی سے بات کر رہے تھے۔ آپ کی بیٹی ایک کوشش کا حق تو رکھتی ہے۔ شاہزادہ نے فکرے پر فکرہ باندھا۔ میری بیٹی دل کی کمزور ہے۔ بابا کے جواب پر ہاتھ نے بھی شاہزادہ کو دیکھا۔ دل کمزور مضبوط نہیں بابا، اس کا کام خون پہنچانا ہے تو بس وہ اپنی چل رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ویسے بھی مجھے اس پر اختیار ہے۔ ہاتھ نے اپنی صحیح بات پکڑی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے اس دلدل سے آپ نکل پاؤ گی؟ اگر ہار گئی شاہزادہ سبطین، آپ چاہ کر بھی اس جگہ سے پہلو نہیں بچا پاؤ گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کسی بھی طرح نہیں نکل سکتے۔ سبطین جانتے تھے جسے سمجھا رہے تھے وہ مانے گی نہیں، مگر کوشش کا حق تھا۔ کون کم وقت نکلے گا بابا، اس جگہ کو آباد کریں گے؟ جواب ہاتھ نے دیا تو انہوں نے گھور کر اس کو دیکھا۔ تو فیصلہ کر چکی ہو، اور وکیل بھی کمال کا ہے تمہارا، اللہ کامیاب کرے۔ سبطین نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہار مان لی، جس پر وہ دونوں تم کر بیٹھے۔ شکریہ بابا۔ شاہزادہ نے بابا کو گلے لگاتے ہاتھ کو وکٹری سائن دکھایا۔ یونی کے بعد جاؤ گی؟ سبطین صاحب نے پوچھا تو شاہزادہ نے واپس چمچ رکھا۔ جی، 4 گھنٹے کے لیے، اور اس دوران ارمغان بھائی کو فالو کروں گی۔ شاہزادہ نے اپنی جاب کی نوعیت بتائی۔ کس قسم کی؟ کوئی حماقت یا جذباتیات کی ضرورت نہیں، ارمغان کے لیے مشکل مت بننا سبطین۔
صاحب کی ہدایت پر شانتا بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں سرخ ہو چکا تھا۔ بابا کیا مطلب؟ شانتا نے منہ پھیلاتے کہا۔ بابا آپ کو فقط جانتے نہیں سمجھتے بھی ہیں، اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ پلو سے باندھ لو۔ ہاتھ نے اسے چھیڑا۔ کوئی نہیں آہا سبتین، آج وکالت کی تم نے، اس لیے آج ہر جرم معاف بابا، پرامس، کوئی مسئلہ نہیں، سیدھا راستہ ہے تو کوئی جھول نہیں، جو وہ کہیں گے وہ کروں گی۔ شانزا ایک بار یقین دہانی کروائی اور کھیر کا باؤل بابا کے سامنے کیا تو مسکرائے۔ ویکینڈ سلیمان کے گھر پارٹی پر انوائٹڈ ہے، کیا ارادہ ہے؟ سبتین کو یاد آیا تو شانزا کو بھی انویٹیشن یاد آیا اور ساتھ وکاس کا سنبھلا لہجہ۔ اس خود بھی جان نہ پائی مگر اس کی آنکھیں مسکرا دیں۔ اگر ارادہ ہے تو بتا دیں۔ شانزا نے یاد آتے ہی بتایا تو ہاتھ نے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا اور پھر ناک چڑھائی، جو دونوں نے محسوس کیا مطلب اس کی طرف سے صاف انکار تھا۔ ایسا کیوں؟ دونوں نے ایک ساتھ آہات سے وجہ بھی پوچھی۔ مجھے شور پسند نہیں، ہاتھ نے وجہ فوراً بتائی اور کھیر کا باؤل اٹھایا۔ بی بی ملازمہ کی ہلکی سی سرگوشی پر اس نے آنکھیں بازو ہٹائے اور اسے دیکھا۔ خان کھانے پر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے اس کا سنجیدہ سرخ چہرہ دیکھ کر فوراً وجہ بتاتے اپنی خیریت چاہی۔ میں سو رہی ہوں، جا کر کہہ دو، اور اب کوئی نہ آئے۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے کہا تو ملازمہ لمحے میں غائب ہوئی۔ ابیر زمان خان یہ کوشش خود کو ہوش میں لانے کے لیے تھی۔ ایک بار پھر وہ چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا جس سے پہلو بچاتے اس نے نیند کی 2 گولیاں کھائی تھی۔ آخر تھک کر اس نے کمبل نوچ کر دور پھینکا اور باتھ روم میں جا گھسی۔ ٹھنڈے پانی کے 4-5 چمچ چھینٹے منہ پر مارے اور پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اپنے چہرے کے سرخ صاف رنگ، نیلی آنکھیں، کندھوں پر جھولتے سیاہ بال، وہ اپنے ایک ایک نقش پر غور کرتی مسکرائی۔ اسے خود سے کوفت ہوئی، واش بیسن پر ہاتھ ٹکاتے سر جھکا گئی۔ دیکھو خانم، اس کی ضرورت مجھے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم سے طلق نہ ہو مگر باز نہیں آ رہی۔ تم نے مدد مانگی اور میں اب یہاں ٹھہرا کسی ملازم کی طرح تمہارے باپ کا انتظار کر رہا ہوں، کافی ہے؟ اچانک کانوں میں آواز گونجتے اس نے چونک کر ایک بار پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اپنی سوچ کی سمت کا اندازہ ہوتے اسے جھٹکا لگا، آئینے سے دور ہوئی اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک بار کوشش کی مگر کل رات کا منظر دوبارہ یاد آیا۔ اب بتائیں کیا کروں اپنے لیے؟ ابیرہ کو دوبارہ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابیرہ کے ہونٹ مسکرائے۔ ابیر کو اس سے آنے والی جاسمین کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی بلکہ دل پر نقش ہو گیا۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے دوبارہ اپنا جائزہ لیا اور پھر ہاتھ کا عکس لہرایا، یوں جیسے وہ ساتھ ہی کھڑا ہو۔ بیرو، وہ ابھی اس سوچ میں غرق تھی کہ کمرے سے ماں کی آواز پر چونکی، گھبراہٹ میں ہاتھ پاس رکھے دیوار سے ٹکرایا اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر ہاجرہ واش روم کے دروازے تک آئیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر مڑی تو ماں کو دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ جی اماں، اس نے آگے بڑھتے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ کھانا کیوں نہیں کھانا؟ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے انہوں نے فکر سے پوچھا تو بیرو مسکرائی۔ ویسے ہی بھوک نہیں تھی، آپ بتاؤ رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کو اچھے سے جانتی تھی سو فوراً فکر بانپ گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اماں نے اپنا مسئلہ بتایا تو ابیر مسکرائی۔ کیا اماں آپ جانتی بھی ہیں اور اس بات کو مانتی بھی ہیں کہ میں داؤد باؤ کے ساتھ سے وہ اتنا ہی جتنا بابا کے ساتھ اور بابا کے لیے کتنے اہم ہیں کیوں برتی ہیں؟ اس سے نکاح کا بابا نے کہا، ورنہ باؤ کی نظر میں کوئی خلل نہیں پایا میں نے، اور اس میں یہ بھی جانتی ہوں آپ کو باؤ پر اتنا یقین ہے جتنا لالا پر۔ میں جانتی ہوں یہی فکر ہے کہ کہیں داؤد سے شادی نہ ہو جائے میری، اللہ آپ پر رحم کرے۔ ابیر نے اماں کی بات سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ تم تو رہنے ہی دو، داؤد کے بارے میں تم اور تمہارا باپ کچھ سن ہی نہ لیں۔ اچھا جی، چلیں دیکھیں گے، جب کوئی اس سے آ کر اتنا ہی کہہ دے کہ باؤ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ بیٹی کی بات سنتی منہ بسوتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ ابیر روکتی رہ گئی۔ وہ نہ رکی تو کندھے اچکاتے ابیر سر کے بل واپس اپنے بیڈ پر گری اور آنکھیں میچ گئی۔ دادی! داؤد کوٹ راستے میں آتے صوفے پر پھینک کر اپنی دادی کے تخت کی طرف بڑھا۔ میں قربان! دادی نے اپنی باہیں پھیلائیں تو داؤد ان میں سمٹ کر آنکھیں میچ گیا۔ چند پرسکون لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے داؤد کے بال پیشانی سے ہٹاتے اس کی پیشانی چومتی مسکرائیں۔ وہ لاہور آ گئی ہے؟ داؤد نے جھک کر ان کے کان میں سرگوشی کی جس پر دادی اس پیشانی کو دوبارہ چوم گئی۔ ملی کیسی ہے؟ وہ دادی کے سوال پر مسکرا کر تخت پر لیٹا سر ان کی گود میں رکھ گیا۔ کہاں صرف محسوس کیا ہے، یہ کہتے وہ منہ بسوتا چھوٹا بچہ لگا۔ سکینہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ اللہ تمہیں تمہاری محبت سے دور نہ کرے۔
وہ داؤد کو سکون سے لیٹا دے کر اس کا باپ سہلاتی مسکرا دی۔ کیا بات، آج تو میری دادی بہت خوش ہیں۔ داؤد تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر خوش آواز میں بولا تو سکینہ بیگم پوتے کا مسکراتا چہرہ اور چہکتی آواز سن کر نہال ہو گئی، جبکہ ماں بھی اس کی آواز پر کچن سے فوراً یقین دہانی کے لیے باہر آئیں۔ یہ نواب کب آیا؟ نازیہ کمر پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے رکی تو اس نے وہی تھوڑا سا اٹھ کر ماں کو گلے لگایا۔ نازیہ نے ذرا سا جھک کے اس کے بال چوم کر سکینہ بیگم کو دیکھا۔ زیادہ حیران نہ ہو، سوچا آج اماں اور دادی کو سکون دو، کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ دادی کا ہاتھ چومتے اس نے بتایا تو ماں نے اس تک آتے فوراً اس کا ماتھا چوما، جس پر اس نے یہی عمل ماں کے ساتھ دہرایا۔ میرا، چلو جلدی کھانا لگاؤ اور کباب نکالو جلدی۔ وہ فوراً کچن میں بھاگی تو داؤد مسکراتا دادی کے ہاتھ تھامتے ڈرائیونگ روم تک پہنچا، انہیں بیٹھا، خود برابر جب بیٹھا۔ اتنے دنوں بعد نظر آئے ہو؟ دادی نے اسے سامنے بیٹھتے دیکھ کر فوراً شکوہ کیا تو داؤد نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کسی کو کہتے سنا تھا، محبوب کا دیدار اگر کثرت سے ہو تو عشق میں لذت نہیں رہتی، اور دیکھیں صرف آپ کے لیے یہاں ہوں، ورنہ اس گھر کا مالک مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور تب بھی بے شرموں کی طرح آ جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو بھلا چاند بھی مل جانے پر چاند رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے اس نے بڑا آسان سا جواب دیا، جس پر دادی نے صرف اسے گھورا۔ پورچ سے اندر آتا وقاص اس کی آواز پر رکا، اسے دیکھ کر سیدھا وہیں آیا۔ آج تو عید ہو گئی۔ وقاص اپنی مخصوص نشست پر بیٹھتا گفتگو کا حصہ بنا تو داؤد نے فوراً مڑ کر بھائی کو دیکھا۔ کیا بات، آج کیسے وقت نکال لیا؟ اس کی پشت تھپتھپاتے وقاص نے پوچھا تو داؤد کا تاثر اپنے بھائی کے لیے نرم پڑا، جبکہ دادی تو مسلسل نظر اتارنے میں مصروف تھیں۔ تھک گیا تھا، سوچا تھکن اتار لوں۔ آپ بتاؤ کہاں تھے؟ کہاں تک پہنچی کمپین؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں، داؤد نے نرم لہجے میں پوچھا تو بھائی کی توجہ پر وقاص پرسکون ہوا۔ اچھا جا رہا ہے، پرسوں ایک پارٹی ہے، سب انوائٹڈ ہیں، پھر دیکھیں گے۔ آج بابا کے ساتھ پہلے سب 3 انکل کے پاس گئے اور پھر وہاں سے رستم انکل کے پاس۔ وقاص نے موجودہ صورتحال بتائی۔ داؤد نے سامنے پڑے سلاد سے کھیرے کا سلائس منہ میں رکھتے بات غور سے سنی تو ری یونین ہو گیا، اس نے عام لہجے میں کہا تو وقاص مدھم پڑا۔ اس معاملے میں داؤد کی سرد مہری اچھی نہیں لگی۔ تم کیا آؤ گے؟ وقاص نے بات بدل دی تو داؤد نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو پھر مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ وقاص اب سچ میں نہال ہوا تھا۔ کیا بات، آج داؤد سلیمان نے اپنے آقا کی بغل سے نکل کر ہمیں شرف بخشا ہے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ شبیر سلیمان کی بات پر سب رک گیا، دادی کی مسکراہٹ بھی اور وقاص اور اس کی گفتگو بھی تھم گئی۔ آپ کو شرف بخشنا کب کا چھوڑ دیا؟ وہ بھی کہاں فقط سن لینے والا تھا۔ متوقع صورتحال کو سمجھ کر اس کی ماں بھی باہر آئی۔ ایسے شخص سے قسم خدا کی میں یوں ہی اچھا۔ سلیمان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تو وقاص اور ماں نے انہیں روکنا چاہا، مگر وہ کہاں چپ رہ جانے والے ہیں۔ اس سبب تو دور ہوں کہیں آپ کی حلال کمائی آلودہ نہ ہو جائے۔ داؤد بولتے سامنے پلیٹ سے کھیرے کا سلائس منہ میں رکھا، اور اس حرام کا حساب بھی دینا ہے۔ کبھی یہ یاد نہیں آیا میں حلال کما تھک گیا، تمہارا بھائی اس میز کو حلال سے بھرتے گر کو ہو رہا ہے، اور تم شبیر صاحب آج وقاص اور ارمغان کی باتیں سن چکے تھے اور وہی غصہ اس پر اتار رہے تھے۔ جو سوال مجھ سے رب نے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، اور دوسرا میرا کیا، میں خود بھگتوں گا، میری قبر کی لپٹیں آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ داؤد نے حساب چکتا کرتے ان کا 7 سال پہلا کہا جملہ بھی دہرایا، جیسے وقاص بھی سمجھ گیا، اور پاس کھڑی شبیر صاحب کی بیگم بھی افسوس سے سر ہلاتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ جانتی تھی اب داؤد یہاں نہیں رکے گا۔ اماں کہاں بھوک لگی ہے؟ داؤد نے خلاف توقع انہیں آواز دی تو وہ چونک کر واپس موڑی، مگر سلیمان صاحب اس کی کہی بات میں ہی جھلس رہے تھے۔ ہاں وہ تو ٹھیک کہا تم نے، مگر تمہاری وجہ سے میں جو اپنوں کے سامنے شرمسار ہو رہا ہوں اس کا کیا؟ میں چپ کر گیا تھا کہ اماں کو بہت پیارے ہو، مگر تم بولنے پر مجبور کر رہے ہو۔ شبیر سلیمان نے گراتے اپنی گھڑی میز اتار کر میز پر پھینکی۔ داؤد نے ان کی بات پر مسکراتے کرسی سے ٹیک لگائی، اور یہاں شبیر صاحب اپنا دماغ کھو بیٹھے۔ عیسیٰ سلیمان تشریف لے آ جائیں، آپ بھی سنیں بھائی کے کارنامے۔ سلیمان صاحب نے عیسیٰ کو پکارا جو ماحول کی سنگینی دیکھ کر سیڑھیوں پر رہ گیا تھا۔ وقاص بھی پریشان ہوا اور داؤد کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ نازیہ بیگم نے بھی گھبرا کر اپنی ساس کو دیکھا جو پریشان چہرہ لیے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ اسے جس پیسے سے اس کی گاڑیاں اور دوسری فرمائشیں پوری کرتے ہو وہ کس پاک حلال طریقے سے کما رہے ہو۔ عیسیٰ نے آتے داؤد کو کندھوں سے پکڑا۔ بتاؤ، اس کے آتے ہی سلیمان صاحب داؤد پر داڑے تو عیسیٰ گھبرا گیا۔ اس نے سب کو دیکھا اور پھر نم آنکھوں سے داؤد کو دیکھا۔ داؤد اپنے کندھے پر عیسیٰ کی کپکپاتے ہاتھ محسوس کرتے مڑا۔
تو عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو محسوس کرتے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ آپ ذرا سنبھل کر، ایسے رویے کی عادت نہیں ڈالی میں نے اسے۔ داؤد ایک جھٹکے میں کرسی سے اٹھتا گرایا۔ حرام کھانے کی عادت ڈال دی، لہجوں کی نہیں، تف ہے تم پر۔ سلیمان صاحب داؤد کو بلا کب یوں چھوڑنے والے تھے؟ عیسیٰ کمرے میں جاؤ، داؤد نے پلٹ کر اسے کہا، مگر وہ ساکت تھا۔ نہیں، سننے دو اسے بھی پتا چلے اس کا بھائی ٹرکوں میں ڈرگز بھر کر بزنس کر رہا ہے۔ شبیر کی دار پر وہاں موجود سب لوگ ساکن ہو گئے، مگر داؤد کو رتی برابر فرق نہ پڑا۔ پہلے تو اس کا کالا دن صاف کر رہا تھا، اب اس لیے کالا دن کما رہا ہے۔ عزت غیرت بیچ کھائی تھی، اب ارمغان کے لیے عذاب بنو گے۔ کیا لگتا ہے کوئی تماشا کرو گے اور صرف دیکھوں گا؟ شبیر اٹھا کر اس کی طرف بڑھے، مگر وقار فوراً اٹھا اور انہیں بازو سے پکڑ کر روکا۔ داؤد بھی ایک گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے ہٹا۔ سکینہ بیگم نے مسرت کے تحت اپنا فون اٹھا کر جیب میں ڈالا، صوفے سے کوٹ اٹھا کر پہنا اور مڑ کر واپس شبیر کے سامنے آ رکا۔ میں اپنی جائیداد کو چاہے آگ لگاؤں، اسے برباد کروں، اسے مفت بانٹ دوں یا اس پر اپنی قبر بناؤں، مجھ سے دوبارہ سوال مت کرنا، کیونکہ آج تو چپ ہو گیا، لحاظ کر گیا کہ وہ لوگ رو دیے جن کے سبب پچھلے 10 ماہ سے یہ تماشا برداشت کر رہا ہوں، ورنہ داؤد کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہ تھی۔ تو کیا جان لوگے میری؟ شبیر کو ایک بار پھر وقاص روک گیا۔ جان تو آپ لے چکے، داؤد کہتے رکا نہیں، باہر وہاں سے چل دیا۔ عیسیٰ کچھ کہے بغیر مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شبیر بھی اس کے جاتے سر پکڑ کر واپس بیٹھ گئے۔ نازیہ نے سکینہ بیگم کا کندھا تھپتھپاتے انہیں حوصلہ دیا۔ سکینہ بیگم کو اس کا خوش چہرہ یاد آیا اور اب یوں جانا، بہو کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے اپنی چھری تھام اٹھی اور چل دی۔ بجائے اسے اس زمان کے سمائے سے نکالنے کیے، اسے مزید اس گھر سے دور کر رہے ہیں۔ میں اسے یہاں واپس لایا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی ذات کی طرف واپس آئے، مگر آپ جانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر ہم اسے سنبھال سکتے تھے، تب بھی آپ نے نہیں سنی اور آج بھی۔ وقاص نے سر پکڑتے اپنے باپ کو احساس دلانے کی کوشش کی، جو کام وہ کرتا ہے، جو عادتیں اس کی وہ ٹھیک ہیں، ماننا اگر کوئی غلطی ہو گئی تو خود کو سدھارے، وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے کرتے۔ ساری زندگی حلال کمایا اور کھایا ہے، اب ایک کو سیاست سکون نہیں لینے دے رہی اور دوسرا سیاست سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ آج تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی جب ارمغان نے بتایا اسے خبر نامہ کی دھمکی دے گا، ڈرگز کے ٹرکس اسمگل کرے گا؟ سلیمان واپس کرسی پر بیٹھتے وقاص پر سخت ہوئے تو وقاص اپنی عزت افزائی سن کر سر جھکا گیا۔ پھر بھائی کا یوں کھانا کھائے بغیر جاننا یاد آیا۔ اور اسے ایسا بنایا کس نے؟ آپ کی لاپرواہی نے، آپ کی بے اعتباری نے، اور اب اس سے کیا شکایت؟ اسے زمان خان کے آگے ڈالنے والے بھی آپ ہی تھے، کاش کبھی آپ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیں۔ وہ بولا نہیں تو سمجھتے، مگر آپ نے اسے ملزم بنایا اور اب شکایت؟ وقاص بھی گلہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سلیمان صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے۔ کمرے سے نکلتے بیگ سنبھالتی وہ اپنی دھن میں سیڑھیاں پھلانگتی لاؤنج میں رکی۔ ہاتھ لاؤنج میں اسے نہ پا کر ہاتھ کو پکارا تو اشرف بابا نے مسکراتے کچن سے اپنا چہرہ دکھایا۔ وہ تو سو رہے ہیں بیٹیا۔ ہاتھ میں موجود چمچ سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو اپنا ماتھا پیٹتے وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ اشرف بابا مسکراتے واپس کچن میں چلے گئے۔ ہاتھ کیا کرتے ہو؟ لیکچر ہے میرا؟ کسی آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، اس کا کمبل نوچتے اسے جگایا۔ شانزا کی آواز سنتے ہاتھ نے بھی موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھا اور آنکھیں ملتے اسے دیکھا جو بالکل تیار اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اوہو شانزا پو، بس 10 منٹ دو۔ بستر سے اترتے اس نے فوراً دوڑ لگائی تو شانزا مسکراتی اس کا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ بابا، الماری سے کپڑے نکالتے ہاتھ نے پوچھا تو شانزا نے اس کا لیپ ٹاپ ڈریسنگ پر رکھتے اسے دیکھا۔ اپنی یونی یہ سنتے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اب میری بات ہو گئی، کافی کا کپ واپس رکھتے اس نے داؤد کو دیکھا جو اب بھی سگریٹ میں مصروف تھا۔ داؤد یار، اتنی سختی تو مجھ پر آن ڈیوٹی نہیں ہوتی جتنی تم نے آف ڈیوٹی کی ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ کوشش کی کہ خاموشی ٹوٹے، مگر بے سود۔ کیا سلیمان انکل سے دوبارہ سامنا ہوا ہے؟ کوئی جلی کٹی سنائی ہے؟ اب اس کی کوشش سبب ڈھونڈنے کی تھی جس پر اس نے فقط دیکھنے کی زحمت کی، اور یہی غنیمت تھی۔ کل رات سے سگریٹ پر سگریٹ جلا رہا ہے، خود کو جلا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ اب تمہارا پتہ ہے، سو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے عشق میں کیس ہو گئے ہو۔ اس کی نظروں کو سمجھتے اور نظر انداز کرتے اس نے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ میں ٹرک سے کچھ نہیں ملا، یہ خبر شائع ہو جائے آج تک کہ عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ اپنے سوال کے جواب کی بجائے جو فقرہ سننے کو ملا اس نے مکمل پزل کیا۔ یہ کیا ہے مطلب؟ ریحان نے اس کی طرف جھکتے کہا تو داؤد مسکرایا۔ مسکراہٹ کیا تھا، لب تھوڑے بکھرے اور آنکھوں میں ایک شاد چمکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ریحان کو پی یو کے ہاسٹل کی دیواریں پھلانگنے والا داؤد یاد آیا۔
غلط اطلاع ملی اور کیا؟ داؤد دوبارہ بولا۔ ریحان کی جائزہ لیتی نظروں کو دیکھ کر چند سیکنڈ میں اس نے اسی مسکراہٹ کو سمیٹا، اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور جواب میں کندھے اچکا دیے۔ داؤد ذلیل انسان، کیا کیا ہے تو نے؟ اور اب تک اپنے باپ کا کوئی 2 نمبر کام نہیں اور تو یہ کرے گا؟ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر سامنے میز پر رکھا چمچ اس نے داؤد کو اٹھا کر مارا تھا۔ داؤد چمچ کیچ کرتے ریحان کے ریئیکشن پر کہکا لگاتے ہنستا چلا جا رہا تھا۔ ذرا خیال ہے میرا سٹاف دیکھ رہا ہے، کیا کہیں گے سب؟ یہ صبح کا وقت تھا، سٹاف اوپننگ کی تیاری میں مصروف تھا، جنہیں دیکھ کر داؤد نے اشارہ کیا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ داؤد کی بظاہر سٹاف کی تنبیہ اور چہرے پر وارننگ دے کر ریحان تھوڑا نارمل ہوا۔ جو کہا ہے اپنے بڑوں تک پہنچا دو، داؤد نے مزید بتایا۔ اور ایسا کیوں؟ جبکہ یہ ٹرک والی بات تم نے خود جنگل کی آگ بنائی تھی۔ ریحان نے وجہ پوچھی تو داؤد نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی، جیسے کہہ رہا ہو کیا سچ میں سبب جاننا ہے؟ عیسیٰ پریشان تھا، یہ برداشت نہیں، میں اس سے نظریں نہیں ملا پایا۔ داؤد یہ کہتے نظریں جھکا گیا۔ تو کیا سب جاننے کے بعد بھی نظریں ملا لو گے اس سے؟ ریحان کے سوال پر وہ بے بس ہو کر منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ ابھی فیروز رابطہ کر لے گا تم سے، وہ جیسا کہے کر دو۔ داؤد کی آواز سن کر ریحان نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ پوری ایمانداری سے نوکری کرنے کا سوچا تھا، مگر سامنے بیٹھے انسان نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے تو کوئی اور یہ کام کر دے گا۔ داؤد نے سپاٹ لہجے میں اگلا جملہ کہا تو ریحان نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس کمینے انسان کا سر پھوڑ دے۔ کل رات 12 بجے سے وہ اس کے سامنے بیٹھا کافی کے کپ پر کپ پی رہا تھا اور اب صبح 9 بجے وہ اسے یہ کہہ رہا تھا تو صرف ذلیل ہی نہیں ہے، 1 نمبر کا کمینہ انسان بھی ہے۔ ریحان نے ایک سٹاف کو بل کا اشارہ کرتے کہا تو داؤد نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو اس کا غصہ محسوس کر کے مسکرایا۔ یہ ریحان کے غصے کا ظاہر تھا، اپنا بل پے کرنا ورنہ پیسے دیتے اس پولیس والے کی جان جاتی تھی۔ بیٹھ، زیادہ روٹھی محبوبہ نہ بن، داؤد نے ذرا سنجیدہ ہوتے کہا تو ریحان نے اسے گھورا۔ اللہ میرے اللہ، اس انسان کو کوئی ایسی محبوبہ دے دے، اس کے 2 4 نہیں 14 کے 14 طبق روشن کر دے، کوئی مجھ معصوم کی خلاصی ہو۔ ریحان سے اور کچھ نہ پن پایا تو وہ دعا دیتے اپنا غم غرق کیا۔ اس محبوبہ کو چھوڑو اور یہ پکڑ۔ داؤد نے فیروز کے ہاتھ سے فائلز لیتے اس کے سامنے رکھی، جو ریحان کی دہائی کی دوران ہی نمودار ہوا تھا۔ ہاں، اسے تو میں نے دیکھا ہے، تو کل رات سے مجھے سامنے بٹھائے مراقبہ فرما رہے ہو، اب اس کا سبب بیان کرو۔ ریحان نے فیروز کو جانے کا اشارہ کرتے اس کی ٹانگ کھینچی تو داؤد نے جواب کی بجائے صرف ایک مسکراہٹ سے کام چلایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ریحان نے اپنی جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ اور سنا بھابی کیسی ہیں؟ جیسے ہی فون بند ہوا داؤد نے پوچھا۔ اب بڑی بھابی یاد آ رہی ہے؟ تب کہاں تھی یہ فکر جب رات کی شفٹ کروائی ہے مجھ سے؟ ریحان اس سوال پر تپا۔ ان سے بات ہو گئی تھی کہ آپ کا شوہر اغوا کیا ہے میں نے۔ داؤد نے اس کے شکوے کا جواب دیا تو ریحان کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ چل اب ناشتہ کرتے ہیں، بھابی کا میسج کیا تھا، ناشتہ تیار ہے۔ داؤد اٹھا اور اسے بھی اشارہ کیا۔ داؤد جیسے ہی مڑا، کسی نازک وجود اس کے سینے سے ٹکرایا تو وہ سنبھل گئی، مگر معذرت کرتا داؤد تھم گیا۔ سامنے اس اسپیکر پر نظریں ٹھہری نہیں تھی، جم گئی تھیں۔ وہ تو اسے ہزاروں میں پہچان لیتا اور دوسری طرف وہ اس ایک بندہ کو گڑ کیے اپنے بیگ میں جانتے وہاں سے گزر گئی۔ داؤد تھوڑا کھسک کر ایک گہرا سانس لیتے ایک بار پھر جم گیا۔ وہ لڑکی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ان سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ تم جاؤ، میں ایک چیک سائن کر کے آیا۔ داؤد کچھ بولنے کے قابل ہوا، ریحان بھی سر جھٹک کر باہر چل دیا۔ ہارون کہاں ہے؟ اس نے کاؤنٹر سٹاف سے پوچھا۔ سر، وہ سٹاف کے بتانے سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور ساتھ موجود کسٹمر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں شام 5 بجے پک کروں گا۔ وہ کیک کا آرڈر دے رہا تھا جبکہ داؤد نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا، مگر وہ ساتھ اس لڑکے کو پہچاننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ احاط تھا، اسے دیکھ کر واپس شانزہ سبتین کو دیکھا۔ آپ چاکلیٹ؟ اس لڑکے نے مڑ کر کنفرم کیا تو وہ غیر ارادی طور پر مسکرایا۔ اپنا بازو کاؤنٹر پر رکھتے اس نے اس وجود کو اپنی نظروں کا مرکز بنایا۔ سامنے موجود سٹاف ایسا دیکھ کر گھبرا گیا جب اس لڑکے کا سائن کرنے میں مصروف تھا۔ I am dominated by one thing, an irresistible burning attraction towards the abstract. مجھ پر ایک چیز کا غلبہ ہے، تجرید کی طرف ایک ناقابل مزاحمت جلتی ہوئی کشش۔ وہ نہیں جانتا مگر یہ فکرہ ایک لمحے بھر پہلے اس کے وجود کو سیراب کر گیا۔ کیرامل کلر میں وہ اس وقت کوئی سحر ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا ایک چھوٹا صفحہ تھا جسے کو میز پر رکھتے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ پونی میں قید بال اور اس پر چند لٹوں کی آزادی، بار بار جبنش پر کانوں میں رقص کرتے چاندی کے چمکتے جھمکے، اٹھتی جھلکتی پلکیں، بھوری آنکھیں جس پر اٹھتی گرتی پلکوں کی بار۔ وہ بے بس ہو گیا جو خود پر قابو کو سوچ رہا تھا، مگر کہاں ممکن تھا۔
داؤد نے احاط کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا تو رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں کو نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ آرڈر کی روایت کب سے شروع کی ہے؟ ان دونوں سے نظریں چراتے وہ اسٹاف پر چڑھ دوڑا کہ سب کانپ گئے۔ سوری سر، وہ ریگولر کسٹمر ہے، کافی انسسٹ کر رہی تھی، میں کینسل کر دیتا ہوں ابھی۔ ہارون اچانک نمودار ہوا۔ اپنی صفائی دیتے اس نے شاہزادہ کی طرف اشارہ کیا۔ صاف آواز تو نہیں مگر اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ اس تک پہنچ رہی تھی۔ نہیں، وہ فیملی ہے، سمجھ گئے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسے دیکھتے داؤد نے جواب دیا تو کاؤنٹر پر موجود اسٹاف پھٹی آنکھ لیے اسے دیکھنے لگے جبکہ ہارون بھی حیران ہوا۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا، سب کو نظر انداز کیا اور وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ پہچانا؟ ہاتھ نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تو شاہزادہ نے حیرت سے اسے پھر باہر جاتے داؤد کو دیکھا۔ سمجھ نہ آئی تو کندھے اچکاتے بھائی کو دوبارہ دیکھا۔ کون ہے؟ شاہزادہ نے تجسس سے دوبارہ گلاس وال کے پار اس شخص کو دیکھا جو اب کسی سے رک کر بات کر رہا تھا۔ داؤد سلیمان، ہاتھ نے بھی داؤد کو دیکھتے بتایا تو شاہزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وقاص کا بھائی، سلیمان انکل کا بیٹا لگ تو نہیں رہا، کوئی مافیا ٹائپ مخلوق لگا مجھے۔ ابھی ٹکرایا بھی؟ شاہزادہ نے تصدیق کی اور پھر شروع ہو گئی تو ہاتھ نے ہاں میں سر ہلایا اور ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ یہ اس کا کیفے ہے اور یقیناً پہچان گیا تھا مگر اگنور کر رہا تھا۔ ہاتھ نے اسے مزید بتاتے ویٹر کو مسکراہٹ اچھالی جو ان کے سامنے کافی رکھنے میں مصروف تھا۔ اوہو، تو ہم کو ملنے کو مرے جا رہے ہیں۔ شاہزادہ کو صرف یہ بات ہی پسند آئی۔ اب جلدی کرو، اب لیکچر نہیں ہے۔ ہاتھ نے آرڈر کی طرف اشارہ کرتے شاہزادہ کو وارن کیا اور اوکے کا سائن دکھاتے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاتھ نے بھی کپ اٹھاتے باہر دیکھا جہاں داؤد اب موجود نہیں تھا۔ تو فیروز کو نیا کام دے؟ ریحان جو سارے راستے خاموش رہا گھر کے سامنے آتے پوچھا۔ ہاں، مجھے وہ شانزے لگی اور وہی ہے، داؤد نے بھی صاف جواب دیا مگر پھر ریحان کی شریر مسکراہٹ پر اسے گھورا۔ ستین انکل کی بیٹی ہے ویسے، میں حیران، ریحان نے مزید کہا تو داؤد نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھاتے بات ختم ہونے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک بھائی۔ ریحان بھی چپ ہوا اور دونوں کار سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئے۔ تبیر نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا مگر جانتی تھی کہ وہ یہیں موجود تھا۔ ایک گہرا سانس لیا، ہمت کی اور قدم اندر رکھا۔ ارد گرد نظر درائی تو بکھرے کمرے سے اس کے مالک کا ذوق جانتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ ابھی کچھ بھی نہیں۔ بیڈ کی دوسری جانب سے واضح دھمکی سنائی دی تو ایک پرسکون تاثر لیے اسی کی طرف بڑھ گئی۔ کیا سمجھ نہیں آئی؟ اپنے قریب آتا دیکھ کر عیسیٰ بری طرح چلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عیسیٰ، سلیمان یہ میں ہوں، بھول گئے ہو کہ میں اس سچویشن میں تمہارے کمرے تک آنے کی جرأت نہیں کسی کے پاس۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا اور بغیر جواب کا انتظار کیے اس سے تھوڑا مناسب فاصلے پر جا بیٹھی۔ پھپھو نے کال کی تو آنا ہی پڑا۔ اسے خاموش دیکھا تو تبیر نے ایک کوشش کی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی باتوں سے بڑھتے عیسیٰ نے رخ موڑا۔ عیسیٰ، ایسا بھی کیا ہوا؟ انکل اور بھائی کا ٹاکرا تو روز ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ تبیر نے اس کی خاموشی پر اعتراض کیا مگر وہ کبھی نظریں چرا کر نہیں گئے، وہ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ عیسیٰ نے اسے سنتے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ وہ نظریں چرا رہے تھے مطلب غلطی ان کی تھی؟ تبیر نے اصل بات سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس دنیا میں کون غلط نہیں، سب ہے مگر ان کو ان کے پیاروں کے سامنے ذلیل نہیں کیا جاتا اور باپ تو ہرگز یوں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا۔ عیسیٰ نے اس کے رد عمل پر اس کی طرف رخ کیا جبکہ اس کی سرخ آنکھیں تبیر بے چین کر گئیں۔ تو انہیں کال کرو اور بتاؤ کہ عیسیٰ کے لیے داؤد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تبیر نے بیڈ پر رکھا اس کا فون سامنے کیا۔ میں کہوں گا اور وہ سینے لگائیں گے مگر تبیر ظاہر ہے اگر ایسا چلتا رہا تو وہ واپس چلیں گے۔ اتنی مشکل سے تو ان کو واپس لائے تھے۔ عیسیٰ رو دینے کو تھا۔ لیکن ایک طریقہ ہے مگر پہلے کچھ کھا لیں۔ عیسیٰ کے تاثر کو نظر انداز کرتے اس نے کہا۔ بیگ کے ساتھ رکھے پیک کو کھولا۔ مجھے؟ عیسیٰ نے اسے گھورتے جواب کی کوشش کی مگر تبیر کی نرم مگر سنجیدہ نظریں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیکٹ خاموشی سے پکڑ لیا۔ جوس؟ عیسیٰ کو سینڈوچ کا ایک لقمہ لیتا دیکھ کر اس نے جوس بھی سامنے کیا جبکہ خود وہ اپنی کافی نکال چکی تھی۔ خدا مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ چند نوالے لینے کے بعد عیسیٰ نے سینڈوچ سامنے رکھتے پوچھا تو تبیر نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تبیر نے جواب تو دیا مگر عیسیٰ اس کے لہجے کی خشکی نہیں محسوس کی۔ اسے کہو مجھے کال نہ کرے، عیسیٰ نے چڑھتے ہوئے کہا جس پر اس نے ایک اچکی نگاہ ڈالتے اپنی کافی واپس رکھی۔ میں اس کی اسسٹنٹ نہیں اور مزید یہ کہ عیسیٰ، سلیمان کیا نہیں چاہتے کہ آپ کے بھائی کی آپ سے صلح ہو؟ عیسیٰ نے بھی فکرہ سن کر اسے دیکھا، سنجیدہ نظریں پر کندھے اچکاتے سینڈوچ واپس اٹھا لیا۔ رات کا کھانا وہ گھر ہی کھائیں گے، تبیر نے کھڑے ہوتے بتایا اور اپنی کافی اٹھا لی۔ عیسیٰ نے سینڈوچ منہ میں دبائے اسے دیکھا جبکہ وہ ایک سرد آہ بھرتے دروازے تک جا پہنچی۔ کھانے پر بھی تم ہی ہوگی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ تمہارے لیے میرا ہونا اتنا ضروری نہیں مگر پھر بھی میرا ہونا عام سی بات ہے۔
تبیر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ عیسیٰ اس کی بات نہ سمجھ کر واپس اپنے جوس میں مشغول ہو گیا۔ کچھ کھایا؟ اس لڑکے نے تبیر کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر نازیہ بیگم نے پوچھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ واہ میری جان، پھپھو کی جان کا ٹوٹا، اگر تم نہ ہوتی اس جلاد کو کیسے سنبھالتی؟ قسم سے یہ لڑکا، اس کا پاگل پن کل رات سے بند تھا۔ کمرے میں اور کوئی خیر خبر نہیں؟ تھوڑا مطمئن ہوتے نازیہ بیگم شروع ہو گئی، جبکہ تبیر ان کے پاس صوفے پر جا بیٹھی۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں پھپھو؟ اسے چھوڑے، اس کا تو روز کا کام ہے، اب سینڈوچ کھا رہا ہے سکون سے۔ اب یہ بتاؤ تایا ابا اور سائرہ بھی آ جائیں گے؟ تبیر نے ٹاپک بدلا۔ ہاں نہ آئیں گے، اور کیوں تیاری کر رہی ہو اتنی؟ نازیہ بیگم نے ارد گرد ہلچل کی طرف اشارہ کیا تو تبیر نے منہ بسوڑا۔ تو پھر اگلی جنگ کے لیے تیار رہیں۔ باؤ داؤد سے وعدہ لیا تھا، آج کھانا وہ میرے ساتھ جہاں کھائیں گے، اور آپ کا یہ بیٹا اور بھائی ایک ساتھ سانس بھی نہیں لے سکتے، تبیر نے ٹیک لگاتے بتایا تو نازیہ بیگم سچ میں کانپ گئی اور مدد طلب نظروں سے اسے ہی دیکھا۔ دیکھا جائے گا، آپ کھیر تو بنوا دیں، ان کی نظریں سمجھ کر اور فرمائش کرتی اوکے کا اشارہ دے گئی، جس پر نازیہ اسے پیار سے پچکارتے کچن کو چل دیں۔ جاری ہے۔